ہولی وزڈم گرجا گھر۔ اس کو یونانی میں حاجیہ صوفیہ، لاطینی میں سینکٹا صوفیہ اور ترکش میں آیا صوفیہ کہتے ہیں، اور اسے فن تعمیر میں انقلابی حیثیت بھی حاصل ہے۔ اتنی بڑی عمارت ہونے کی وجہ سے یہ 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا کیتھیڈرل گرجا گھر رہا، اور اس نے فن تعمیر کی تاریخ کو ہی بدل دیا۔ اور جس شہر میں حاجیہ صوفیہ کی تعمیر ہوئی وہ بیزنطینی حکومت کا شہر تھا۔ پہلے مسیحی بادشاہ کانسٹنٹائن نے اس کا نام نیو روم رکھنا چاہا، لیکن شہریوں نے اصرار کیا کہ اس کا نام اس کے نام پر قسطنطنیہ رکھا جائے۔ کانسٹنٹائن اعظم جو پہلا مسیحی شہنشاہ بنا، اس نے مسیحی بیزنطینی حکومت کی بنیاد رکھی، اور حاجیہ صوفیہ کی بنیاد شہنشاہ جسٹنٹین I نے 532 عیسوی میں رکھی، جو 537 عیسوی میں مکمل ہوا، اور یہ آخری رومی بادشاہ تھا۔ عظیم شہنشاہ کانسٹنٹائن کا بنایا ہوا یہ شہر قسطنطنیہ دنیا کا سب سے اہم شہر بنا، اور اس گرجا گھر کو شہر کے وسط میں نمایاں حیثیت حاصل ہوئی۔ اور اس چرچ کی فنڈنگ کے لیے جنرل برسیریس نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس نے پوری سلطنت میں طوفانی دورے کر کے اس کے لیے فنڈز مہیا کیے، اور آرتھوڈکس کلیسیا کا یہ بیج عظیم کانسٹنٹائن نے یہاں بویا، اور صدیوں تک ہر بیزنطینی شہنشاہ کی یہاں ہی تاج پوشی ہوئی۔ اس کی تعمیر 10,000 مزدوروں کے ساتھ تقریباً 6 سال میں مکمل ہوئی، اور اتنے تھوڑے وقت میں اس کی تعمیر حیران کن تھی۔ اور اس کی تکمیل پر جسٹنٹین نے کہا، اے پیارے نبی سلیمان، میں نے بھی یہ کر دیا۔ حقیقی طور پر اس کی چھت سونے کے موزیک سے بنی ہے۔ اس کی چھت پر خداوند یسوع مسیح کی تصاویر، ماں مریم کی تصاویر، اور خداوند یسوع مسیح کے صلیبی واقعات، آخری کھانے کی تصاویر اور شاگردوں کے واقعات کی تصاویر بنی ہیں۔ اس کے کالم اور سنگ مرمر کے ستون رومی اور یونانی فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ 33 میٹر چوڑا یہ دنیا کا آج بھی سب سے بڑا گنبد ہے، اور 49 میٹر لمبائی اور چڑھائی پر مشتمل یہ گرجا گھر اگلے 700 سالوں تک یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت رہی، اور یہ مسیحی بیزنطینی حکومت کی شان و شوکت کا شاندار علمبردار بنا۔ حقیقی سونے سے بنے ہوئے ان گنبدوں کو 15ویں صدی میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی بیزنطینی دور کے کچھ گنبد اور ان کے ڈیزائن موجود ہیں، لیکن اوپر والی چھت میں، اور مسجد میں تبدیل کرتے وقت انہوں نے بہت سے مسیحی نقش و نگار کو مٹا کر ان پر پلستر کر دیا، لیکن آج بھی کچھ موجود ہیں۔ یہ سونے سے بنا موزیک کوئی 10ویں صدی کا ہے، جس پر کانسٹنٹائن اور جسٹنٹین کو دکھایا گیا ہے۔ دائیں طرف کانسٹنٹائن کو قسطنطنیہ کا ماڈل پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور بائیں طرف شہنشاہ جسٹنٹین حاجیہ صوفیہ کا ماڈل پیش کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اس سونے سے بنے موزیک میں کانسٹنٹائن نہم اور اس کی ملکہ کو دکھایا گیا ہے، جو اپنے اپنے ہدیے خداوند یسوع مسیح کو پیش کر رہے ہیں۔ حاجیہ صوفیہ میں سب سے مشہور موزیک ججمنٹ ڈے موزیک ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کو عدالتی تخت پر بیٹھے دکھایا گیا ہے، جبکہ ایک طرف مقدسہ مریم اور دوسری طرف یوحنا بپتسمہ دینے والے کو دکھایا گیا ہے۔ سفید سنگ مرمر سے بنا یہ دروازہ کلیسیائی کونسل کے چیمبر کا ہے، جہاں پر ہائی کلرجی کلیسیائی مسائل کا حل ڈھونڈتی تھی۔
Gün dolandı dalı taşı. پھر 1453 میں بازنطینی دور کا خاتمہ ہو گیا. کوئی 8 ہفتے کے محاصرے کے بعد آٹومن ترکوں کے بادشاہ محمد II نے شہر کو فتح کر لیا اور اس عظیم شہر قسطنطنیہ کو جو کانسٹنٹائن نے بسایا تھا تباہ و برباد کر دیا، اور 1100 سالوں تک جو شہر ناقابل شکست تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس نے اس کا نام استنبول رکھا. اور محمد فاتح نے خود کو روم کا کیسر ٹھہرایا، اور آٹومنز نے یعنی محمد نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا. گرجا گھر کی گھنٹیاں اور آلٹر اور دوسری مسیحی چیزیں اتار دی گئیں اور موزیک پر پلستر کر دیا گیا. گرجا گھر سے سونے کی سلیبیں بھی اتار لی گئیں اور اس میں اسلامی نقش و نگار بنا دیے گئے. نیچے والے حصے میں زیادہ تر ڈیکوریشن اسلامی ہے، اور ماربل کا یہ خوبصورت سٹرکچر اس کی ایک مثال ہے. اور ماربل سے بنی یہ والی محراب قبلہ کی سمت میں ہے. پھر بعد میں اس کا زیادہ تر کام سویڈش ماہر تعمیر سویدی برادرز نے کیا ہے. اور 18ویں صدی میں سویدی برادرز نے اس کو ایک مرتبہ پھر رینوویٹ کیا، اور انہوں نے اس میں اسلامی خطاطی بھی شامل کی. اور حاجیہ صوفیہ 1935 تک مسجد رہی. کمال اتا ترک نے اسے میوزیم کا درجہ دیا جو مذہبی ہم آہنگی، تعاون، رواداری اور پرامن ترکی کی پہچان بنا. حاجیہ صوفیہ رومن امپائر کا یا بازنطینی دور کا شاندار گرجا گھر اور آئیکن اور نشان رہی، اور 900 سالوں تک حاجیہ صوفیہ مشرقی مسیحی کلیسیا کا سب سے اہم اور بڑا مرکز رہی. اور جیسے ہی بازنطینی دور کا سورج غروب ہوا، حاجیہ صوفیہ بھی تاریخ میں اوجل ہو گئی. ایسی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویب سائٹ www.swantour.pk کو وزٹ کریں.